آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 6 قسط۔ بھابی بیگم آپ فکر کیوں کرتی ہیں، سارے کام ہو جائیں گے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آئی تھیں اور آنے سے پہلے کال کر کے کہہ دیا تھا کہ حنین سے کچھ نہ کہا جائے، جو ہو گیا سو ہو گیا، باتیں دہرانے سے کیا حاصل۔ حنین نے آتے ہی ان سے سوری کی تھی اور آفس جوائن نہ کرنے کا بھی بتا دیا تھا، اور ان سب نے بلا ٹلنے پر اطمینان محسوس کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کس طرح ہوں گے سب کام۔ آپ دیکھتی جائیے سب کام وقت سے پہلے کس طرح نمٹتے ہیں۔ یہ بتائیے رات کا مینیو تیار کر لیا ہے؟ ہاں، میں سوچ رہی تھی کہ بریانی قورمہ کسٹرڈ میٹھے میں بن جائے گا، اس کے علاوہ کباب اور سلاد وغیرہ ہو جائے گی۔ تمہیں کچھ کم لگ رہا ہے تو بتاؤ۔ ایک دم پرفیکٹ بھابی، آپ جلدی جلدی سامان کی لسٹ بنا لیں۔ جاؤ حنین، کاپی پین لے کر آؤ۔ انہوں نے حنین کو دوڑایا تھا۔ میں چلوں؟ آپ خواتین کی سودا سلف کی باتیں میرے سر سے گزر رہی ہیں۔ چائے ختم کرتے ہوئے وہ جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ کیا چلوں؟ بیٹھ جائیے، یہ سارا سودا سلف لے کر کون آئے گا؟ وہ شوہر کو دیکھنے لگی تھیں۔ فریدہ بھیا جی کو جانے دو، میں اسجد کو بلا لوں گی، وہ کہہ کر گیا تھا۔ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ یوسف، آپ بس 5-10 منٹ رک جائیے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، باقی باتیں گاڑی میں بتا دوں گی۔ اسی وقت حنین مطلوبہ چیزیں لے کر آ گئی تھی۔ بھابی آپ بتاتی جائیے، حنین لسٹ بنا لے گی، انہوں نے کہتے ہوئے زرمین کو آواز لگائی تھی۔ آپ نے بلایا تھا پھوپھو؟ وہ اس کا جائزہ لے رہی تھیں جب اس نے پوچھا تھا، اور وہ اس کے صاف ستھرے کاٹن کے سوٹ سے مطمئن ہو گئی تھی۔ تم جا کر اپنا ہینڈ بیگ لے آؤ۔ پھوپھو، آپ زرمین آپی کو لے جائیں گی تو کھانا کون بنائے گا؟ لسٹ بناتے ہوئے اس کی زبان ہلی تھی۔ ایک صرف تمہاری آپی کو کھانا بنانا نہیں آتا، ہم تینوں خواتین بھی یہ کارنامہ اچھے سے انجام دے لیتی ہیں۔ اور تم ادھر ادھر دھیان نہ دو، بھابی جو بتا رہی ہیں توجہ سے لکھو، کوئی ایک چیز بھی لانے سے رہ گئی تو مسئلہ بنے گا۔ اور تم کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ، اور ہاں، رات میں پہننے کے لیے اسٹائلش سا سوٹ اور اس کی میچنگ کی ہر چیز نکالتی آنا، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، ساتھ ہی لے آؤں گی۔ وہ فریدہ کی ہدایت پر وہاں سے نکل گئی تھی۔ شازمین، تم حنین کے ساتھ مل کر صفائی کر لینا، اور تمہیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ شازمین نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ ویری گڈ حنین، تم نے بہت ہی زبردست لسٹ بنائی ہے۔ آئی ایم ویری امپریس۔ اس کے ہاتھ سے لسٹ لی تھی اور ان کی تعریف پر ایک فخریہ مسکراہٹ حنین کے چہرے پر سج گئی تھی۔ تھینک یو پھوپھو۔ حنین، تم شازمین کی مدد کروا دینا۔ زرمین کو پارلر لے کر نہ جانا ہوتا تو میں تم سے نہیں کہتی، اور تم جانتی ہو یہ شازمین کم اور زرمین زیادہ کام کرتی ہے۔ تم مدد کروا دو گی تو سارا کام جلدی ہو جائے گا۔ وہ سب فریدہ کو دیکھ رہی تھیں کہ وہ کہہ کیا رہی ہے، ورنہ تو شازمین اپنا ہر کام نہایت ذمہ داری اور پھرتی سے ہی کرتی تھی۔ پھپھو، آپ فکر نہ کریں، میں شازمین بچوں کے ساتھ برابر سے کام کرواؤں گی۔ اتنی تعریف سننے کے بعد وہ کافی ایکسائٹڈ ہو چکی تھی۔ اچھا، اب جا کر زمین کو بلا لاؤ، کافی دیر ہو رہی ہے۔ پھپھو، میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ وہ حنین کے منظر سے ہٹتے ہی خفگی سے بولی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، میں نے تو بس حنین کا دل رکھنے کو کہا، اور تم خود سوچو، میں یا کوئی بھی اسے یہ برتن بھی اٹھا کر کچن میں رکھ کے آنے کو کہتا تو وہ منع کر دیتی، مگر اب دیکھنا وہ تمہارے ساتھ کام کروائے گی، اور وہ بھی خوشی خوشی۔ انہوں نے شازمین کا گال تھپ تھپایا تھا۔ میں جب تک سامان لے کر آتی ہوں، آپ لوگ چھوٹے موٹے کام نپٹا لیں۔ یہ آتی ہوئی زرمین کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اور میں زرمین کو اپنے ساتھ اس لیے لے جا رہی ہوں کہ اسے پارلر چھوڑ دوں گی، کٹنگ فیشل اور مینیکیور اور پیڈیکیور ہوگا جتنی دیر میں بھی فارغ ہو جاؤں گی۔ وہ اپنا پرس اٹھاتی باہر نکل گئی تھی۔ یوسف، آپ پہلے زرمین کو پارلر چھوڑیں اور پھر مجھے چھوڑ کر دوست کی طرف نکل جائیں، میں فارغ ہو کر آپ کو کال کر کے بلا لوں گی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تھا۔ اوکے میڈم، جیسے آپ کہیں، ورنہ میں آپ کے ساتھ بھی چل سکتا ہوں، دوست کی طرف جانا اتنا ضروری بھی نہیں ہے، خادم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ مہارت سے ڈرائیو کرتے ہوئے شرارت سے کہا گیا تھا۔ خادم صاحب، زیادہ پھیلیے نہیں، پیچھے بچی بیٹھی ہوئی ہے، کیا سوچے گی؟ بچی بہت اچھی ہے، اس لیے اچھا ہی سوچے گی۔ ان پر گویا کوئی اثر نہ ہوا تھا اور وہ دلکشی سے ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے، پھپھو، وہ میں اکیلے پارلر میں کیسے رہوں گی؟ ان کی آپسی نوک جھوک کے اختتام پر وہ کچھ سوچ کر بولی تھی۔ کیا مطلب کیسے رہو گی؟ وہ زرمین میری فرینڈ کا پارلر ہے جہاں میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، یو ڈونٹ وری، اور تم گھر پر کہتی تو میں حنین کو ہی ساتھ لے آتی۔ پھپھو، میں تو سمجھی تھی آپ ساتھ جائیں گی۔
بیٹا ایک کام نہیں ہے، 100 بکھیڑے ہیں، اس لیے میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی اور بعد میں سامان خریدیں گے، تو اس طرح پورا دن اسی میں گزر جائے گا۔ زرمین بیٹی بھی ٹھیک کہہ رہی ہے فریدہ، یہ وہاں اکیلے نروس فیل کرے گی، تمہیں اس کے ساتھ پارلر میں چھوڑنے کے لیے کسی کو تو لانا ہی چاہیے تھا۔ مگر ہم کافی دور نکل آئے ہیں، واپس جائیں گے تو ٹائم ویسٹ ہوگا۔ میں ایسا کرتا ہوں، پہلے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور بعد میں زمین بیٹی کو چھوڑ دوں گا۔ میں تمہیں چھوڑ کر ہنین کو رہنے دے یوسف، پارلر ہمارے گھر کے نزدیک ہے، اس لیے آپ مائدہ کو زمین کے ساتھ چھوڑ دیجیے گا، وہ اب تک اپنے کاموں سے فارغ بھی ہو گئی ہوگی، میں اسے فون کر کے تیار ہونے کا کہہ دیتی ہوں۔ وہ گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھیں۔ مائدہ بیٹا کیا کر رہی تھیں؟ سب کاموں سے فارغ ہو گئی؟ جی مما، سب کام ہو گئے ہیں، شاور لے کر نکلی ہوں ابھی، بس دوپہر کے لیے کچھ بنانے جا رہی ہوں۔ ارحم بھیا کا فون آیا تھا، وہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں گھر آ رہے ہیں، پھر شاید انہیں کہیں جانا ہے۔ ایک ہاتھ سے سیل تھامے اور دوسرے سے بالوں میں برش کرتی وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ ایسا کرو تم تیار رہو، تمہیں پاپا لینے آ رہے ہیں، تمہیں زمین کے ساتھ پارلر جانا ہے، اور ارحم سے میں خود کانٹیکٹ کر لوں گی۔ انہوں نے بیٹی کو ہدایت دے کر لائن کاٹی تھی اور ارحم کا نمبر ملانے لگی تھی۔ جی مما کہیے، کیسے فون کیا؟ ارحم بیٹا کب تک گھر آ رہے ہو؟ مما 1.5 گھنٹہ تو کم از کم لگے گا، کھانا گھر پر ہی کھاؤں گا۔ اوکے، گھر جاتے ہوئے مجھے یہاں مال سے پک کر لینا۔ اوکے مما، آپ جب فارغ ہو جائیں مجھے بتا دیں، اور اگر میں پہلے فارغ ہو گیا تو آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گا۔ لائن کٹ کر کے سیل پرس میں ڈال دیا تھا۔ زرمین جب پارلر سے فارغ ہو جاؤ اپنے پھوپھا جان کو فون کر کے بلا لینا، آپ بچیوں کو گھر چھوڑ دیجیے گا، میں ارحم کے ساتھ آ جاؤں گی۔ مائدہ کو کہاں چھوڑنا ہے؟ گاڑی مطلوبہ جگہ روکتے ہوئے پوچھا تھا۔ یوسف آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کو مناسب لگے تو بھائی صاحب کے ہاں ہی لے جائیے گا، ورنہ پہلے اسے گھر ڈراپ کر دیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے پرس اور دوپٹہ سنبھالتی گاڑی سے اتر گئی تھیں اور وہ گاڑی بڑھا لے گئے تھے۔ فریدہ نے خریداری سے فارغ ہو کر بیٹے کو کال کی تھی اور ارحم نے انہیں 15 منٹ بعد ہی پک کر لیا تھا، اور وہ اس کے ساتھ سامان سے لدی پھندی کاشانہ عالم چلی آئی تھیں۔ پھپھو سلاد میں بناؤں گی۔ نہیں حنین، سلاد مائدہ بنا لے گی، تم ایسا کرنا پلیٹوں میں سلیقے سے سجا دینا۔ یوسف الحسن مائدہ کو کاشانہ عالم ہی لے آئے تھے اور ان کے پوچھنے پر بولے تھے، یہ مائدہ کا سسرال بعد میں اور ماموں کا گھر پہلے ہے، اس لیے میں مائدہ کو یہیں لے آیا، ٹھیک کیا نا میں نے؟ جناب آپ کچھ غلط کرتے ہی کب ہیں؟ تھینکس۔ مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور وہ بھی دھیمے سے مسکرا دیے تھے۔ جناب آپ کچھ غلط کرتے ہی کب ہیں؟ تھینکس۔ مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور وہ بھی دھیمے سے مسکرا دیے تھے۔ میں گھر جا رہا ہوں فری، شام تک آ جاؤں گا، یہ کہہ کر وہ چلے گئے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر ارحم بھی ان کے ساتھ ہی نکل گیا تھا۔ شازمین نے دوپہر کے کھانے کے برتن سمیٹ کر دھوئے تھے اور جب سے ہی ساری خواتین بے حد مصروف تھیں۔ فریدہ نے بریانی، ساجدہ نے قورمہ، راشدہ نے کباب بنانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اور اب حنین راشدہ کے ساتھ مل کر کبابوں کے مسالے کی ٹکیاں بنوا رہی تھی۔ فریدہ تم نے ایک ہی رات میں جادو کر دیا ہے، ہر کام یہ کتنی ذمہ داری سے سب کے ساتھ مل کر کروا رہی ہے، ورنہ تو ہل کر پانی بھی نہیں پیتی۔ بیٹی کو دیکھتے ہوئے وہ سرگوشی میں بولی تھیں، بھابھی آپ سے کہا تھا نا میں نے، حنین کو پیار اور توجہ دی جائے گی تو یہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر ثابت ہوگی، ڈانٹ پھٹکار سے صرف دور ہوگی۔ اور آپ نے اس وقت چہرہ دیکھا تھا اس کا جب میں نے اس کی بنائی لسٹ کی تعریف کی تھی، اس کے معمولی سے کام کی بھی تعریف کریں گی نا تو یہ اس سے بھی اچھا کرنے کی کوشش کرے گی، اور دیکھیے گا پھر ایک دن ایسا آئے گا جب یہ زمین اور مائدہ سے اچھا کھانا بنائے گی۔ وہ بریانی کو دم لگاتے ہوئے حنین کے حوالے سے پر امید تھیں۔ تھینکس فریدہ، تمہاری مورل سپورٹ میرے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوئی ہے، میں ماں ہو کر حنین کو نہیں سمجھ سکی، اور تم؟ بھابھی بریانی کو تھوڑی دیر بعد الٹ پلٹ دیجیے گا، میں مہوش سے فون کر کے پوچھ آؤں کہ وہ لوگ کب تک آئیں گے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر کہتی باہر نکل گئی تھیں۔ اب بھابھی بیگم باقی کام بچیاں دیکھ لیں گی، آپ دونوں 1 گھنٹہ آرام کر لیں، وہ لوگ 7 بجے تک آئیں گے، اور شازمین تم کسٹرڈ بنا لو، مائدہ کھیر دیکھ لینا بن گئی ہے، بس اب تم اسے پیالوں میں نکال لینا، اور یہ سب کام جلدی جلدی فائنل کر کے ڈائننگ ٹیبل پر سجا دینا، باقی مہمانوں کے آنے کے بعد دیکھ لیں گے، اور یہ سب کام جلدی کرنا کیونکہ تم دونوں نے تیار بھی ہونا ہے۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر بولی تھیں اور کچن سے نکل گئی تھیں۔ مائدہ اپیا آپ کون سے کپڑے پہنے گی؟ آپ کپڑے لے کر تو آئی نہیں ہیں۔
हुनैन गाजर खाते हुए कॉर्नर पर बैठ गई थी। तुमने आते ही मेरा सूट उतार दिया होता तो मैं यही पहन लेती, मगर अब सोचा है ज़मीन का सूट पहन लूंगी। शाज़मीन ने सबके कपड़े इस्त्री भी कर दिए हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे भी कपड़े इस्त्री हो गए हैं। वो प्यालों में खीर निकालते हुए उसे देखे बिना मसरूफ़ अंदाज में बता रही थी। मैं आपका सूट अभी उतार कर देती हूँ, मुझे तो फूफो ने कहा था इसलिए पहन लिया, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी के कपड़े पहनने का। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सूट तुम ही रख लो, मैंने एक दफ़ा ही पहना है और मुझसे ज़्यादा तुम पर जच रहा है। यकीन ना आए तो शाज़मीन से पूछ लो। और हुनैन तुम खीर के प्यालों में चांदी के वर्क और पिस्ता और बादाम से गार्निशिंग कर दो। उसे कुछ कहने से पहले उसका मूड ठीक करने के लिए उसने काम बता दिया था। मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए मैं नहीं कर रही। उसके अंदाज में निरूठापन था। अच्छा हाँ रहने दो, आज तुमने सभी की हेल्प की है इसलिए जाकर आराम कर लो, हम फारिग होकर आएंगे तो साथ ही तैयार हो जाएंगे। वो अपना काम छोड़कर फौरन उस तक आई थी और प्यार से उसका गाल थपथपाया था। मैं ये सब कर देती हूँ, इसके बाद चली जाऊंगी, और अब मुझे सलाद भी तो सेट करनी है, वरना फुप्पो क्या कहेंगी, मैं इतना सा काम भी नहीं कर सकती। वो मुस्कुराते हुए कॉर्नर से उतरी थी और काम करने लगी थी। शाज़मीन बज्जो, आपने मेरे कौन से कपड़े निकाले हैं? मैंने तो आपको अपने रूम में भी जाते हुए नहीं देखा। याद आने पर वो पिस्ते छिड़कते हुए उससे पूछने लगी थी। मैंने तुम्हारा सी ग्रीन सूट जो तुमने लास्ट मंथ बनाया था वो प्रेस कर दिया है। वो क्यों बज्जो? उसकी तो चूड़ियां भी नहीं हैं और ना ही मैचिंग सैंडल हैं। वो सूट तो मम्मी ने मुझे घर में पहनने के लिए बना कर दिया था, इसलिए इसकी मैचिंग की चीज़ें नहीं है मेरे पास। बेफिक्र रहो, तुम्हें हर एक चीज़ मैचिंग की मिलेगी। आफ्टर ऑल तुम ज़रमीन आपी की सबसे लाडली और चहेती बहन हो। वो तो है, ज़रमीन आपी मुझे आपसे ज़्यादा चाहती हैं और मैं उनके जाने के बाद उनके बगैर कैसे रहूंगी। अब रोने मत बैठ जाना, मेहमान आने वाले हैं और तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ तो सब क्या कहेंगे। शाज़मीन की बात पर वो आंख में आ जाने वाले आंसू हाथ की पुष्ट से साफ करती जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी थी। मैं तो चाहता हूँ अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम दोनों बच्चियों की एक ही दिन एक ही हॉल में शादी कर लेते हैं। आखिर स्मैरा भी तो मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। नवीद आलम ने खुलूस से एक ऑफ़र की थी जिसको सभी सराह रहे थे। भैया साहब, बात तो नवीद भाई साहब ने बहुत अच्छी की है। हम भी अलग अलग फजील और फैसल की बारात ले जाने से बच जाएंगे। ये दोनों भाई और वो दोनों बहनें एक साथ ही रुखसत हो जाएंगी। फ़याज़ हमायत में बोले थे। ये तो नवीद की आला ज़रफ़ी है जो ये इतनी अपनाइयत से बात कर रहे हैं। भैया साहब तो बस तय हो गया। 24 को मायो और मेहंदी की रस्म चारों बच्चों की एक साथ ही हो जाएगी। 25 को बारात और 26 का वलीमा, यहाँ कोई गैर नहीं। इसलिए जितनी अपनाइयत से और दिल बड़ा करके आज हम नए रिश्तों की बुनियाद रखेंगे, उतनी ही हमारे बच्चों की आने वाली ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। महविश ने खुलूस से नवीद आलम के मशवरे को सराहते हुए सारा प्रोग्राम तय कर दिया था। जैसे आप सबकी मर्जी, मैं तो बस तुम्हारी और सबकी खुशी में खुश हूँ। शाकिर मुस्कुराते हुए उनकी बात मान गए थे। मैं मिठाई लेकर आती हूँ ताकि सबका मुंह मीठा किया जा सके, राशिदा कहते हुए लाउंज से निकल गई थी। इतना बड़ा काम तो खुश असलूबी से निमट गया, बस आगे के काम भी अच्छे से हों और हम सब बड़े बच्चों की शादी से निमट जाएं। यूसुफुल हसन ने मिठाई का टुकड़ा मुंह में रख लिया था। इंशाल्लाह सारे काम अच्छे से निमट जाएंगे, नियत नेक तो मंजिल आसान। फ़याज़ बोले थे, एक बंदा तो ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, इसलिए हम सब मिलकर जिम्मेदारियां उठाएंगे तो काम निमट भी जाएंगे और किसी पर बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और ख़वातीन का ये खौफ भी निकल जाएगा कि इतने कम वक्त में इतने ढेर सारे काम कैसे होंगे। यूसुफुल हसन एहतराम भरी निगाहों से राशिदा को देखते हुए बोले थे और वो उनका इशारा समझकर महज मुस्कुरा दी थी। हाँ और क्या, काम कम होते हैं मगर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होते, और सारी जिम्मेदारी किसी एक पर ही हो तो सही काम भी गलत हो जाते हैं। इसलिए तो हम मिलकर काम करेंगे। अब हम खुद डिसाइड कर लेंगे कि कौन क्या काम करेगा। भाई मुझे तो कोई आसान काम सौंप देना, बीमार आदमी हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकूँगा। शाकर अपनाइयत से बोले थे। भैया साहब फिक्र ही ना करें, और आप कोई बीमार व्यामार नहीं हैं। बेटी को खुशी खुशी रुखसत करें, कौन सा किसी गैर के घर जा रही है। यूसुफुल हसन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था। काम किस तरह करने हैं वो तो हम सोच ही लेंगे, मगर मैं समझता हूँ इस वक्त हमें देने दिलाने की बातें कर लेनी चाहिए। भैया साहब देने दिलाने की बात तो बिल्कुल नहीं है, हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें सिर्फ ज़मीन बेटी चाहिए। हाँ आप ज़मीन को जो चाहें दें, मगर जहेज़ वगैरह की बात बिल्कुल ना करें।
ہاں، حق مہر اور جو چاہیں وہ آپ زرمین بیٹی کی سیفٹی کے لیے لکھوا لیں۔ زرمین آج تک میری بیٹی تھی، مگر آج سے وہ آپ کی بہو اور آپ کی بیٹی ہے، اور حق مہر شرع کے حساب سے رکھ لیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی قسم کی ضمانت نہیں چاہیے۔ نوید عالم نے صاف الفاظ میں اپنا موقف بیان کر دیا تھا۔ باقی باتیں میرا خیال ہے بعد میں کر لیں گے، ابھی کھانا کھا لیتے ہیں، فریدہ نے کہا تھا، اور جواب مثبت پا کر انہوں نے شازمین اور مائدہ کو بلا کر کھانا لگانے کو کہا تھا۔ بڑے ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا اور شادی کے متعلق چند ایک فیصلے ہوئے تھے۔ تینوں فیملیز کے افراد نے اپنے اپنے حساب اور مرضی سے ذمہ داری لے لی تھی، کیونکہ ان کے پاس شادی کی تیاریوں کے لیے محض 18 دن تھے اور کتنے ہی کام نمٹانے تھے۔ آج آپ یہاں کا کیسے رستہ بھول گئے؟ سلام دعا کے بعد راہم سے استفسار ہوا تھا۔ بس فرصت ہی نہیں ملتی، آج آفس سے لنچ ٹائم میں گھر آ گیا تھا اور ماما یہاں لے آئیں، اور آنا فضول ہی گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی شرارت بالکل نہیں سمجھا تھا۔ شازمین بچو گھر پر نہیں ہیں، ہنستے ہوئے اطلاع فراہم کی تھی۔ اچھا پھر تو میں چلوں؟ وہ بھی شرارت سے بولا تھا۔ ایسے کیسے؟ کیا آپ صرف شازمین بجو سے ملنے آئے تھے؟ ملنے نہیں آیا تھا، مل تو سکتا تھا، لیکن ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، تو چلتا ہوں، مجھے آفس پہنچنا ہے۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتا کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تو بیٹھو بیٹا، کم از کم چائے تو پی لو۔ ساجدہ اندر آتے ہوئے اس کے سلام کرنے کے ساتھ ہی اجازت طلب کرنے پر بولی تھی۔ مامی پھر کبھی آؤں گا، ابھی تو میں صرف ماما کو چھوڑنے آ گیا تھا، 4 بجے میری ایک میٹنگ ہے، اس لیے آفس پہنچنا ضروری ہے۔ وہ چائے کی آفر پھر کبھی پر ڈالتا ادب سے انہیں عذر بتا کر واپس چلا گیا تھا۔ زرمین آپی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ حنین اس کے روم میں داخل ہوئی تھی اور اس کی نگاہ تو جیسے اس پر جم سی گئی تھی۔ دھانی رنگ کی لانگ شرٹ اور چوڑی دار پاجامہ، دھانی اور یلو رنگ کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، جس سے ذرا نیچے خوبصورت پینڈنٹ اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ لمبے لمبے ہم رنگ اویزے کانوں میں سجائے، دونوں کلائیوں میں بھر بھر کانچ کی چوڑیاں پہنے اور لمبے بالوں کو پراندے میں سلیقے سے مقید کیے چند لٹیں ماتھے پر جھول رہی تھیں۔ لائٹ نیچرل میک اپ، آنکھوں میں کاجل، مسکارا اور آئی لائنر کی موٹی سی تہ لگائے وہ سجی سنوری اس کے سامنے تھی۔ وہ خوبصورت تو پہلے بھی تھی اور آج تو اس کی خوبصورتی 2 چند ہو گئی تھی۔ چہرے پر لڑکپن و جوانی کا حسین امتزاج لیے وہ زرمین کو مبہوت کر گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ وہ اس کی آواز سے چونک اٹھی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے، اس نے کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے کاجل اٹھا کر اس کے کان کے پیچھے نظر کا ٹیکا لگایا تھا۔ تائی جان نے میری نظر بھی اتاری ہے، وہ کہہ رہی تھی میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، اور آج تو ممی اور شازمین بجو نے بھی میری تعریف کی، اس لیے میں بھاگی بھاگی آپ کے پاس آئی ہوں۔ تمہیں اتنے لوگوں کی بات پر یقین نہیں تھا؟ یقین تو تھا، مگر آپ کی بات اور ہے، آپ مجھے کبھی مس گائیڈ نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں زمین کے لیے محبت اور مان ہی مان تھا۔ تم سے یہ کہا تھا کہ تم یہاں آ کر جم جاؤ، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں اور محترمہ یہاں کھڑی باتیں کر رہی ہیں۔ شازمین نے انٹری دی تھی۔ وہ سوری بجو، میں بھول ہی گئی تھی، آپ ہی حال میں جانے کے لیے بس آپ کا ہی انتظار ہو رہا ہے، اور پھپھو نے کہا ہے آپ بڑی سی چادر اوڑھ لیجئے گا۔ لیکن کیوں؟ آپ ہی نے تو میک اپ تک نہیں کیا ہے۔ زرمین نے زرد رنگ کے شلوار قمیض میں سبز اور زرد دوپٹہ سلیقے سے سر تک لیا ہوا تھا اور وہ محض پھولوں کا زیور پہنے ہوئی تھی اور دونوں ہاتھوں میں تھوڑی تھوڑی کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اس کے علاوہ ہر آرائش سے مبرہ تھی۔ آپ ہی دلہن ہیں، ان پر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ لیکن کیوں؟ او پلیز حنین، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ اب اتنی بھی کم دماغ نہیں ہوں۔ یہ باتیں چالاک لوگوں کے سمجھنے کی ہیں اور تم بہت معصوم ہو۔ اس سے بحث کرنے سے پہلے ہی اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ جہاں اس نے لڑنے کا ارادہ ترک کیا تھا وہیں زمین مسکرا دی تھی۔ یار ہم رسم سے پہلے لڈی ڈال لیتے ہیں۔ نہیں، رسم کے بعد، ابھی تو ہم گانے گائیں گے، کیوں مائدہ پیا؟ اس نے وہاں سے گزرتی ہوئی مائدہ کو اس طرح مخاطب کیا تھا
جیسے وہ ان کی باتوں میں کب سے ساتھ دے رہی تھی، جبکہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بات کیا ہو رہی تھی۔ مائدہ آپ کو کیا پتا ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ سحرش نے طنز کیا تھا۔ مائدہ اپیا ہم لوگ گانے کب گائیں گے؟ ماما سے پوچھ کر بتاتی ہوں، اور تم ذرا ارحم بھیا کو تو دیکھو کہاں ہیں؟ ارحم بھیا ابھی نہیں آئے؟ وہ آ گئے ہیں، ان سے ماما نے گجرے منگوائے تھے، اس لیے انہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ مائدہ سے بات کرتے ہوئے حنین کی نگاہ انٹرس پر کھڑے باتیں کرتے ارحم کے ساتھ اسجد پر بھی پڑی تھی۔ او، آپ اسجد بھیا کی وجہ سے نہیں جا رہی ہیں نا؟ ایسی بات نہیں ہے، ارحم بھیا اشارے سے بلا رہے ہیں، پلیز تم چلی جاؤ۔ میں کیوں جاؤں؟ مت جاؤ، میں بھی نہیں جا رہی، اور مما سے کہہ دوں گی کہ ارحم بھیا ابھی تک نہیں آئے۔ وہ کچھ چڑ کر کہتی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی تھی، اور وہ ہنستے ہوئے ارحم کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ اپنی ہی دھن میں کسی سے ٹکرا گئی تھی، اور مقابل کی نگاہ اس پر اٹھی تو اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ ماہ کنان مبہوت سا کھڑا اس حسن کے پیکر کو نگاہوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اف، میرا تو سر گھوم کر رہ گیا ہے۔ آپ انسان ہیں یا پتھر؟ اس کا ماتھا ماہ کنان کے سینے سے ٹکرایا تھا، جسے سہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے تھے، اور اس نے نگاہ اٹھا کر لمبے چوڑے ماہ کنان کو دیکھا تھا، جس کی نگاہ اس پر جمی ہوئی تھی۔ حنین تم ٹھیک تو ہو؟ ارحم نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آواز پر جیسے وہ حال میں لوٹ آیا تھا۔ ہاں نہیں ارحم بھیا، میرا سر بری طرح گھوم رہا ہے، یہ دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام گئی تھی۔ آئی ایم سوری، بٹ شاید غلطی میری نہیں تھی۔ آپ کی ہی ساری غلطی ہے، آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے۔ حنین میں نے خود دیکھا ہے، غلطی تمہاری تھی، یہ تم سے نہیں، تم ان سے ٹکرائی تھی، اس لیے سوری کرو۔ اٹس اوکے، سوری کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہ کنان نے سنجیدگی سے ارحم کی بات قطع کی تھی، اور ایکسکیوز می کہتا آگے بڑھا تھا کہ کسی نے اسے پکار لیا تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! فیصل اسے بغل گیر ہوتا ہوا ہاتھ تھامے بولا تھا۔ کیوں، میرے آنے کی توقع نہیں تھی؟ سچ بولوں تو 1% بھی یقین نہیں تھا کہ تو آئے گا۔ چل دیکھ لے، میں تیرے یقین پر پورا نہ اترتے ہوئے چلا آیا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا تھا۔ حنین تو حنین، ارحم بھی حیران رہ گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے فیصل کو شاز و ناظر ہی مسکراتے دیکھا تھا، اور کہاں وہ کھل کر ہنس رہا تھا۔ ارحم بھیا، سورج آج مغرب سے نکلا ہے کیا؟ فیصل بھیا، اور ہنس رہے ہیں، امیزنگ! اس کی آواز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ آرام سے بولو، وہ سن بھی سکتا ہے۔ ارحم نے اسے ڈپٹا تھا، جبکہ وہ دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، کیونکہ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ کچھ فاصلے پر موجود ان دونوں تک خود بخود ہی پہنچ گئی تھی۔ آج تو نئے نئے انکشاف ہو رہے ہیں، میں تو سمجھتی تھی فیصل بھیا نہ ہنس سکتے ہیں اور نہ ہی سن۔ وہ اس کو اپنے عین سامنے دیکھ کر ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی تھی، اور بے اختیاری میں اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ وہ سی کر کے رہ گئی تھی۔ ارحم بھیا، اس سے ملیے، یہ ہے میرا دوست ماہ کنان، اور کنان یہ ارحم بھیا ہیں، مما کی فرینڈ کے بیٹے، اور فضیل بھائی کے بیسٹ فرینڈ، اور میرے لیے بالکل فضیل بھائی جیسے۔ فیصل کے تعارف کروانے پر ان دونوں نے مصافحہ کیا تھا۔ اور یہ ہے حنین، ارحم بھیا کی کزن سسٹر اور سحرش کی بیسٹ فرینڈ۔ وہ اب کے حنین کا تعارف کروا رہا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو مس حنین۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ مجھے فارمیلٹیز نہیں آتی، مجھے آپ سے مل کر بالکل خوشی نہیں ہوئی، اور میں جھوٹ نہیں کہہ سکتی۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر ماہ کنان۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر کہتی کسی کو دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ آئی ایم سوری کنان، تھوڑی دیر پہلے جو ہوا وہ اس کی وجہ سے۔ اٹس اوکے مسٹر ارحم۔ ماہ کنان کا انداز نہایت فارمل تھا، جبکہ فیصل کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس کو ارحم محسوس کرتا ایکسکیوز کر کے حنین کے پیچھے لپکا تھا۔ حنین، کیا ضرورت تھی وہ سب بکواس کرنے کی؟ وہ مجھے اچھے ہی نہیں لگے تو کہہ دیا، مگر وہ تمہیں اچھا کیوں نہیں لگا؟ وہ مجھ سے ٹکرائے، میرا سر ابھی تک ہلکے ہلکے گھوم رہا ہے۔ غلطی کنان کی نہیں، تمہاری تھی، تم اندھا دھند چل رہی تھی۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟
نہیں، میری کیا مجال میں تمہیں ڈانٹوں؟ اسے رونے کو پرتولتے دیکھ کر وہ قدرے خفگی سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا، جبھی اسے شازمین بلانے چلی آئی تھی۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ پھپھو کہہ رہی ہیں سنگنگ مقابلہ کرنا ہے تو ٹھیک، ورنہ رسم شروع کر رہے ہیں۔ کیا رسم شروع کر رہے ہیں میرے بغیر؟ وہ چیخی تھی اور کتنے ہی لوگ متوجہ ہو گئے تھے۔ پاگل، چیخو تو مت، شازمین نے اسے ڈپٹا تھا۔ اور یہ تمہاری بندیاں کہاں گر گئی؟ جیسے ہی نظر پڑی تھی شازمین نے اس کی توجہ اس جانب دلائی تھی، ورنہ تو اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی بندیاں کہیں گر گئی ہیں۔ یہ یقیناً اس سے ٹکراتے وقت ہی گری ہوگی۔ تم کس سے ٹکرا گئی تھیں؟ فیصل بھیا کا کوئی دوست ہے ماہر کنان، اندھوں کی طرح چل رہا تھا، میرا سر اس کے سینے سے ٹکرایا تھا، جب ہی گری ہوگی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ اپنی غلطی اس کے سر ڈال جلدی جلدی کہتی پلٹنے لگی تھی، مگر شازمین اسے روک گئی تھی۔ دیر ہو رہی ہے حنین، ابھی بہت سے کام کرنے رہتے ہیں۔ اگر تم نے یوں ہی وقت ضائع کیا تو گانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا اور رسم شروع ہو جائے گی، جبکہ تم نے ابھی لڈی بھی ڈالنی ہوگی۔ شازمین کے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سٹیج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کباہ کھلنے لگی جانا کی 6ٹھی قسط۔ 7ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔